نماز پڑھ کے جلوس میں شرکت کی تو دیکھنے والے نے کہا جیسے ہی اذان ہوئی آپ کا جلوس رک گیا، آپ نے وہی نماز ادا کر لی۔ دیکھنے والے نے کیا کہا؟ جب حسین ہی اتنا بڑا نمازی ہے تو حسین کتنے نمازی ہوں گے؟ یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ جب غلام ایسے ہیں، بغیر دلیل کوئی بات تو ہوتی نہیں، آئیے دلیل دیتا چلو۔ یہ حقیقت ہے، غلام کو دیکھ کے آقا کے کردار کو پہچانا جاتا۔ مدینے کی سرزمین ہے، ایک شخص باہر سے آیا جو میرے مولا علی کا نام جانتا تھا، کرامات جانتا تھا، فضائل جانتا تھا، چہرے سے آشنا نہیں تھا۔ مدینے میں داخل ہوا، مسجد کے قریب پہنچا، ایک شخص مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا، اس سے پوچھا بھائی علی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ کہا کام علی سے ہے، علی کو بتاؤں گا۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ کام کیا ہے؟ کہا تم علی ہو؟ کہا تمہیں علی سے مطلب ہے اپنے کام سے؟ کہا نہیں مجھے کام چاہیے، میرا کام ہو جائے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ علی اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے۔ کہا بے شک۔ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہ میرا نوجوان بیٹا مر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے علی میرے ساتھ چلیں اور اپنی ٹھوکر سے میرے بیٹے کو زندہ کریں، اور اگر علی نے ایسا کر دیا تو میں علی پر بھی ایمان لے آؤں گا، علی کے خدا پر بھی ایمان لے آؤں گا۔ اس شخص نے کہا چل دکھا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا کیا تم علی ہو؟ کہ تجھے علی سے کام ہے یا اپنے بیٹے کی زندگی سے کام ہے؟ کہ مجھے میرا بیٹا زندہ ہو جائے، دکھا تیرے بیٹے کی قبر کہاں ہے۔ اب یہ شخص باپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل دیا، قبر پہ پہنچا، اس شخص نے مصلی بچھایا، نماز پڑھ کے قبر پہ ٹھوکر مار کے کہتا ہے تجھے علی کا غلام کہہ رہا ہے اٹھ جا، تجھے علی کا غلام کہہ رہا ہے، میں نام بتاؤں تو کوئی خاموش رہ جائے تو شاید میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس غلام نے کہا کہ تجھے علی کا غلام حکم دے رہا ہے اٹھ جا۔ روایت کہتی ہے کہ قبر شگاف ہوئی، اس کا بیٹا اٹھا، اس غلام کے ہاتھوں کو چوم کے کہتا ہے یا عبد العلی سلمان السلام علیک، اے علی کے غلام سلمان تجھ پر میرا سلام۔ بھائی توجہ ہے، توجہ جملہ دینے جا رہا ہوں کہ اے علی کے غلام سلمان، ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اے علی کے غلام سلمان تم پر میرا سلام۔ جیسے ہی باپ نے دیکھا یہ علی نہیں، علی کا غلام سلمان ہے، قدموں پہ گر گیا۔ سلمان نے اٹھایا کہ بھائی میرا سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے قدموں پہ گر گیا، وجہ کیا ہے؟ کہ قدموں پہ نہ گروں تو کیا کروں؟ جس کا غلام ایسا ہو اس کا آقا کیسا؟ تو بھئی یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جب آپ جلوس کو لے کر کے جائیں تو دنیا دیکھ کے کہے کہ جس کے غلام ایسے ہیں۔ اب بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، ایسے بھی لوگ اس دور میں ہیں جنہوں نے دنیا کو لبیک یا حسین کے نعرے سے بتا دیا کہ غلام ایسے ہیں، آقا کیسے ہوں گے۔ جنہوں نے بتا دیا، جنہوں نے لباس رسول سر پہ رکھ کے بغیر تیر تلوار چلائے بتا دیا کہ یاد رکھو ابھی ایک بیٹے نے، غلام کے بیٹے نے، بھائی توجہ، غلام کے بیٹے نے صرف اتنا کہا تھا من جسم ناقصی دارم، قیامت کا منظر ہو گیا۔ ذرا وہ منظر دیکھو جب حقیقی بیٹا کعبے کی چھت سے عباس کے پرچم کو لہرا کے کہے گا انا مہدی ابن فاطمہ۔ ابھی منظر یاد رکھو۔
پہچانے کہ آپ اس کا غم منا رہے ہیں، کس عظیم ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے۔ تو میرا مولا حسین، میں نے رسول خدا کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کسی حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس عشر محرم میں عرض کرتے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین باب من ابواب الجنہ۔ میں اگر صرف اس حدیث کا ترجمہ کروں اور یہ حدیث اور اس کا ترجمہ نوجوانوں کے اور آپ بزرگوں کے دلوں میں اتر جائے تو خدا کی قسم آپ داد و تحسین کے علاوہ اپنے اندر فخر کا احساس کرنے سے اپنے کو روک نہیں پائیں گے کہ آپ کس حسین کا غم منا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ قریب آئیے میں پوری حدیث کا ترجمہ کروں۔ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فمن آداہ، اب یہاں سے سنیں، فمن آداہ، جو حسین سے دشمنی رکھے، فمن آداہ، دنیا اسی بات پہ مری جا رہی ہے اور یہی کہتے ہیں کہ حسین کے دشمنوں کو جنت نہیں ملے گی۔ معاف کیجیے گا، بڑی جسارت سے آپ کی سرولی کے صدر خانے کی منبر کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ سراسر غلط ہے کہ حسین کے دشمنوں کو جنت نہیں ملے گی۔ مسئلہ جنت کا ہے ہی نہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ حسین باب من ابواب الجنہ، مجھے یقین ہے جملہ پہنچے گا کوئی بیٹھا نہیں رہے گا، جنت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ حسین کے دشمنوں کو جنت نصیب نہیں ہوگی، نہیں، اللہ کے رسول کا ارادہ کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسین باب من ابواب الجنہ، میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فمن آدھا ہو، تو جو بھی حسین کو دشمن رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا حرم اللہ علیہ الریح الجنہ، جنت نہیں، حسین کے دشمنوں کو اللہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پہنچنے دے گا۔ جنت کا مسئلہ ہی نہیں ہے قبلہ، اللہ حسین کے دشمنوں کو جہنم کے بھی ایسے طبقے میں لے جا کے رکھے گا کہ جہاں جنت کی خوشبو بھی نہیں جا سکتی۔ اب میں قرآن کے اس آیت کی تفسیر کروں جو میں نے ابتدا میں پڑھی، ارشاد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے سے بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انہیں سافلین کی پستیوں میں ڈھکیل دیا۔ یہ کیوں ڈھونڈتے ہو، کہاں ڈھونڈتے ہو کہ وہ کون سے انسان ہیں جنہیں اللہ سافلین کی پستیوں میں ڈھکیل دے گا؟ پہچاننا ہو تو آؤ، ہم فرش اعضائے حسین سے تمہیں بتاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، حسین کے دشمن ہیں جو سافلین کی پستیوں میں پڑے ہیں، وہ کوئی اور نہیں۔ اب کی بات تو میں نے بڑی طاقت سے آپ کے سامنے کہی، اب بڑی آہستہ سے آپ کے سامنے کہوں، انصاف سے بتائیے، جب حسین کے دشمن جنت کی خوشبو، یعنی جو حسین سے دشمنی رکھے، پھر کہوں جملہ بڑی آہستہ سے، آواز آ رہی ہے نا آہستہ میں بھی اپنی تک، مجھے لگتا ہے کہ یہ آہستہ آواز میری آپ کی بلند آواز سے مل جائے گی۔ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ سوچ کے بتائیے، حسین کے دشمنوں کا جب انجام ایسا ہے تو حسین کے قاتلوں کا انجام کیا ہوگا؟
اب یہ جملہ آپ نے خاموشی کا خاموشی سے ہی جواب دیا، تو اب یہ بلند ترین لیجیے گا. جب حسین کے دشمنوں کا یہ انجام ہے تو قاتلین حسین کا انجام کیا ہوگا؟ اور جب قاتلین حسین کا انجام اتنا برا ہے تو جو قاتلین حسین کو بچانے میں لگے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ لفظوں کو آسان کر کے کہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ ہے، بھئی کہنے پہ نہ جائیے گا، پہچان لیجیے گا، یہ ان کا بھی انجام وہی ہوگا. بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کے اذاخانے سج جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی دکانیں سج جاتی ہیں، تیار ہونے لگتے ہیں. نئی نئی مشینیں تیل ڈالے جا رہے ہیں مشین میں کہ کہیں رکنے نہ پائے، چلتی رہے مشین. بھیا جو تیار کر رہے ہو تو حسین کی عزا کے خلاف فتوے دینا ہے. کارخانے بنائے جا رہے ہیں، یعنی نئے نئے کارخانے بنائے جا رہے ہیں تاکہ مجلس حسین عزائے حسین کے خلاف فتویٰ دیا جائے. تم فتویٰ دیتے رہو، ہمیں جواب دینے کے لیے کارخانوں کی ضرورت نہیں ہے، غدیر کا منبر کافی ہے. میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ مجلس کو ختم کرنے سے پہلے ایک جواب میں بھی دے جاؤں، جو بڑا پرانا جواب ہے، بڑے دنوں سے یہ سوال ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی سوال ہو اور اس سوال پہ آپ جواب دیتے رہے نا بار بار کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، تو بار بار یہی چیز ہوتی رہے گی. اگر اسے آپ مان لیں تو وہ چیز وہیں ختم ہو جائے گی. یہ سوال ہوتا آ رہا ہے، میرے بزرگان بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کہ ان کے بچپنے سے بھی پہلے وہ سوال ہے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہے نا یہ. چلیے آج آپ سعودی کے باشعور مومنین کو گواہ بنا کے آپ میرا ساتھ دیں گے اس میں. آج یہ بات قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. مانتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی قبول کرنا قبول تھا، کیونکہ اگر مان لیا قبول کر لیا تو سارا ٹھنڈا ہی ختم، سارا معاملہ ہی ختم. ہاں مان لیا ہم نے، لیکن ابھی جب میں مان رہا ہوں تو چہرے بڑے اترے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ان پہ غصہ بھی ہوں گے، لیکن پہلے جواب سن لیجیے. ہر چیز کے مقابلے میں ایک ضد ہوتی ہے. اگر دن کہیں گے تو رات کا تصور بخود آ جائے گا، اندھیرا کہیں گے تو اجالا خود بخود آ جائے گا. میں بغیر دلیل کوئی بات نہیں کرتا ہوں، میں بغیر دلیل کوئی بات آپ سے کہوں گا بھی نہیں. دن اگر کہا تو رات آ گئی، اندھیرا کہا تو اجالا آ گیا، سویرا کہا تو شام خود بخود آ گئی. یعنی ایک چیز اگر بولی جائے تو دوسری چیز خود بخود اور آسان ضرور. جنت کا تصور آیا، جہنم خود بخود سامنے آ گئی، آپ پہنچے ہی نہیں. ہم مانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ایک شہزادے کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے خود فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اے اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی بھی خاموش ہے آپ. میں نے کہا نا ضد خود بخود آ جاتی ہے. دن کہا تو رات آ گیا، سورج کہا تو چاند آ گیا، زمین کہا تو آسمان آ گئی، اندھیرا کہا تو اجالا آ گیا. بھائی توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے، ذرا سا جڑے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آپ کہہ رہے 2 شہزادوں کی جنگ تو ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں ہونے والی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. مگر درمیان میں ہے اللہ کے رسول کی حدیث، فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، جنت کے مقابلے میں ہے جہنم. تو مان لو جب حسن و حسین جنت کے جوانوں کے شہزادے، تو جہنم کا شہزادہ تمہارا یا نہیں؟
بات ختم ہو گئی نا. مان لیا کہ شہزادہ ہے, اب وہ جہاں جانا تھا اسے وہاں کا وہ شہزادہ. ہم تو مانتے ہیں کہ جہنم میں جتنے جائیں گے سب کا سردار یہی یزید ہے. تو بالکل مانتے ہیں کہ سب کا سردار یہی ہے. اب جسے بھی یزید کی سرداری چاہیے وہ اپنا انجام خود سوچے. صلوات پڑھیں محمد والے. جو لوگ آپ یہ دیکھیے یزید کی حمایت میں وہی کھڑا ہوگا جسے معلوم ہوگا, کیونکہ میرے بزرگان نے اس مثال پہ میرے طرف آئے. کہا جاتا ہے, مثال دی جاتی ہے کہ گھٹنا کہاں ہوتا ہے, پیٹ کی طرف. عربی میں بھی اس مثال کا ہے معاملہ. کلو شیء یرجع علی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے. ہم سے کہہ رہے ہو فرش ادا کیوں بچھائی ہو جائے, کا ذکر کیوں کر رہے ہو, ہر وقت حسین 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 حسین. ہم نے کہا تمہیں قانون ہی نہیں معلوم, ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے. ہم کربلا کو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے کربلا سے ملتا ہوا. کسی نوجوان بھائی نے مجھ سے کہا تھا یہ مسئلہ کہ اپنے کربلا کی جنگ میں جیتا کون ہارا کون, ہمیں نہیں پتا جیتا کون اور ہارا کون, زندہ کون ہے مرا کون نہ ہم نہیں جانتے, زندہ کون ہے اور مرا کون. کہتے ہیں فیصلہ کیسے ہوگا. ہم نے کہا یہ بتاؤ مردوں کے جنازے نکلتے ہیں یا جلوس. کہنے لگے مردوں کے جنازے نکلتے ہیں. ہم نے کہا پھر دیکھ لو آ کر کے کربلا والوں کے جنازے نکل رہے ہیں یا جلوس نکل رہے ہیں. اگر جلوس ہے تو مان لو زندہ ہیں, اور جس کا اگر کہنے لگے نہیں آپ تو جنازے نکالتے ہیں شبیہ تابوت اور یہ وہ. ہم نے کہا جنازے نہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں. ہاں ایک دن ہم جنازہ بھی نکالتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. کہ ہم جلوس نکالتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جنازے نکالتے ہیں, ہاں ایک دن ہم جنازہ بھی نکالتے ہیں. 2 مہینے 8 دن جلوس نکالتے ہیں. 9 ربیع الاول کو جنازہ نکالتے ہیں. صلوات علی محمد وآلہ. تو اس نوجوان کا بھی جواب میں دیتا چلوں اور بات کو تمام کر دوں. علامہ مسلم کی شہید کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, بہت شعر ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ چھیڑو کہ پھر ہماری زبان بیان قضا بنے گی. جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی. ہم بڑی خاموش مزاج قوم ہیں, ہمیں چھیڑنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ ہماری زبانیں تو دور کی بات, ہمارے بچوں کے تبسم بھی تیر و تبر سے بہتر کام کرتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جیتا کون اور ہارا کون. عرب کا دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی اور جب کوئی جنگ میں جیت جاتا تھا تو وہ ڈھول تاشے نگاڑے بجاتا تھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ہم جیت کے آئے ہیں. کہنے لگے ہاں ایسا ہوتا تھا. ہم نے کہا اگر ایسا ہوتا تھا تو 67 ہجری چھوڑ دو, 1447 2025 آؤ آگے ہندوستان کے گلیوں چوراہوں قریوں میں آ کر کے دیکھو کس کے نام کے تاشے بج رہے ہیں, کس کے نام کے ڈھول بج رہے ہیں. کہے گا بجانے والا دھن بھی نام حسین بھی نکالتا ہے. میں کہوں گا یہ بجانے والے کا کمال نہیں ہے, ان ڈھول تاشوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے نام سے بھی حسین ہی نکلنا چاہیے. اب یہ نہ پوچھو کہ کہاں حسین ہے, حسین نے کیا دیا, حسین سے کیا ملا. دنیا کہہ رہی ہے صاحب اتنا حسین حسین کرتے ہو, کیا ملتا ہے حسین سے. ہم نے کہا ہمیں کچھ ملے نہ ملے آپ کا بہت کچھ چلا گیا. ہمیں کچھ ملے نہ ملے آپ کا بہت کچھ چلا گیا. کہنے لگے نہیں آج 1400 سال سے حسین 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 دیا کیا حسین نے.
ہم نے کہا تمہیں کچھ ملے گا نہیں، اور ہم اگر بتائیں کہ ہمیں کیا ملا حسین سے تو تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے کہ حسین سے کیا کیا ملا۔ شمار کرنا ہے، آؤ مختصر شمار کراتے ہیں۔ ہمیں حسین سے خدا ملا، ہمیں حسین سے نبی ملا، ہمیں حسین سے علی ملا، ہمیں حسین سے بیوی ملی، فاطمہ ملی، شہزادی ملی، ہمیں حسین سے جینے کا سلیقہ ملا، ہمیں حسین سے مرنے کا جذبہ ملا۔ بھائی توجہ ہے قریب، ہمیں حسین سے ہنسنے کا سلیقہ ملا، ہمیں حسین سے رونے کا طریقہ ملا، ہمیں حسین سے زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کا طریقہ ملا۔ ہم کیا بتائیں حسین سے کیا ملا؟ بس المختصر یہ یاد رکھو کہ جو حسین نے میدان عرفہ میں کہا تھا پروردگارا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ پوچھو کہ حسین کیا ہے، بس آپ ایک میں اور مجلس مسائل کی طرف لے کر چلو۔ حسین کیا ہے؟ حسین کو لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ خدا غریب رحمت کرے اللہ محسن نقوی شہید کو۔ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خروس خامہ، خرو خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ سنا ہے نا حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خروس خامہ، خرو خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسی ترانہ۔ جڑے جڑے میرے ساتھ۔ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خروس خامہ، خرو خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسی ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم، خمیر کوثر، کرم نشانہ۔ اب یہ چوتھا مصرع ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ حسین کیا ہے؟ خروس خامہ، خرو خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسی ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم، خمیر کوثر، کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ آپ سے بات ہو رہی تھی نا آج اس سلسلے میں آپ لوگ بیٹھے تھے تبھی یہ مصرع مجھے یاد آئے۔ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خروس خامہ، خرو خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسی ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم، خمیر کوثر، کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسی ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ تو یزیدیوں کو وہم یہ کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا، حسینیوں سے جہاں بھی الجھو وہیں پہ خانہ خراب۔ جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ اللہ کل لوگ کچھ کم تھے، آج مجمع پڑھتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کے محرم کرنے اپنے وطن آ گئے۔ پہلی محرم ہو گئی، عزا خانے سے جب کوئی انسان باہر رہتا ہے اللہ جانے کیا کشش ہے نام ہوتا ہے، تو وطن سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے، کسی صاحب سے پوچھا بھائی بہن کی شادی ہے جاؤ گے؟ نہیں مولانا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گا۔ دو تین بار میں نے پوچھا، کہنے لگے نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اگر ابھی چلا گیا تو محرم میں نہیں جاؤ۔ لوگ کام کرتے ہیں نا، جو جاب کرتے ہیں
وہ اپنی سال بھر کی چھٹیوں کو ٹالتے رہتے، کاٹتے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چھٹیاں ادھر بچ رہی ہیں یہ محرم میں کام آئیں گی. اور اگر کوئی خدا نخواستہ نہ آ پائے تو ذرا اس کے دل سے پوچھو کیفیت کیا ہوگی. دو دوست دبئی میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک دوست بیٹھا ہوا گریا کر رہا تھا. 7 محرم کا دن تھا. وہ گریا کر رہا تھا. دوسرا دوست قریب آیا، آ کے کہتا ہے بھائی گریا کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے آج 7 محرم ہے، آج ہمارے بچے سبیل لگاتے ہیں. کہا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ ہر سال میں حسین کی سبیل کا انتظار کرتا ہوں، اس سال موقع نہیں ملا. دل چاہ رہا یہ جملہ کہوں. عجیب بے وطن ہے زہرا کا بیٹا، تمام بے وطنوں کو وطن کی یاد دلا گیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. محرم وطن کا کریں گے، محرم کرنے وطن جائیں گے. کیوں؟ عزا خانہ اپنے ہاتھوں سے سجانا ہے. ہمارے گھر بڑے مہمان آنے والے ہیں، ان کا استقبال کریں گے. جب بھی رویا کرو نام حسین پر تو ایک دعا ضرور کیا کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے مولا اے میرے پروردگار بڑے مہمان گھر آئے ہیں، ہمیں ان کی میزبانی کی توفیق عطا کر. عزاداران مظلوم کربلا، آج پہلی محرم ہو گئی. عزا خانے سج گئے، تعزیے رکھ دیے گئے، علم سجا دیے گئے، رونقیں گھر میں بڑھ گئی. مگر اللہ رکھا. ذرا ان غریبوں کے دلوں سے پوچھو. تاریخ کہتی ہے کہ ایک ضعیفہ ہے، واقعہ میں پڑھنے جاؤں اور آپ سمجھے جائیں. تاریخ کہتی ہے ایک ضعیفہ ہے جو بڑی بیمار ہو گئی، بڑی بیمار ہو گئی. چاند رات محرم کی آ گئی. وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی، کوئی نظر نہ آیا. جب رات ہو گئی نا تو گھر کا دروازہ بند کر کے اندر آ گئی اور شہنشین عزا خانہ کے پاس بیٹھ کے رونے لگی، مولا میرے ہاتھ پیروں میں اتنی قوت نہیں ہے، میں باہر بہت دیر سے بیٹھی تھی، کوئی مل جائے جس سے میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں کہ میرے گھر کا عزا خانہ سجا دو. مگر کوئی ملا نہیں. مولا معاف کیجیے گا، اس سال شاید میں عزا خانہ نہ سجا پاؤں. ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ دروازے پہ دخل باب ہوا. اس نے جا کے دروازہ کھلا، دیکھا تو عورتیں ہیں جو دروازے پہ کھڑی ہیں. اس نے پوچھا کون ہیں آپ لوگ؟ کہا تمہارے گھر حسین کا عزا خانہ سجانے آئے ہیں. اس نے شکریہ ادا کیا، گھر پہ لے آئی. یہ گھر میں لے آئی. ان دونوں عورتوں نے مل کے عزا خانہ سجا. مجلس کا وقت آتا. جب بھی گھر کی خواتین عزا خانہ سجا کریں تو ان کو خیال رہے کہ وہ اکیلے حسین کا عزا خانہ نہیں سجا. دونوں عورتوں نے عزا خانہ سج دیا. دونوں بیویاں، دونوں خواتین عزا خانہ سج چکی. مجلس سے عزا برپا ہوئی. جیسے ہی مجلس شروع ہوئی ایک بیوی اٹھی، اس نے اپنے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا کوزہ لیا، ایک عزادار کے پاس جا کے میں یہ لو بیوی اور ٹھنڈا پانی پیو، میرے بھائی کی پیاس کو یاد کرو. مسائل کی منزل پہ پہنچی. حسین کے ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیے. جیسے ہی اس ذاکر نے یہ کہا حسین کربلا میں بھوکے پیاسے مارے گئے، وہ ضعیفہ کہتی کہ میں نے دیکھا ان میں سے ایک بیوی جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا وہ اٹھی، ایک چیخ ماری،
یہ کہہ کے زمین پہ گر گئی. کچھ دیر ہوئی، بیوی کہتی ہے کہ تمام بیویاں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلی گئی. میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بیویاں جو عزاخانہ سجانے آئی تھیں، عزاخانے کے شہنشین کو پکڑے بیٹھی گریہ کر رہی ہیں. میں قریب گئی کہ میں جا کے شکریہ ادا کروں. میں نے شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا بیوی یہ بتائیں آپ ہیں کون جو آپ کی چیز مار کے روئی؟ ہائے میرا بچہ حسین. اللہ جیسے ہی اس محسمہ نے یہ کہا، جناب زہرا نے رو کے کہا ارے مجھے نہیں پہچانا، میں فاطمہ حسین کی ماں، یہ میری بیٹی زینب. جہاں جہاں حسین کا خانہ سجدہ ہے میں ضرور جاتی. جزاکم اللہ بس ہزاروں مجلس ختم ہو گئی. بڑی محبت ہے بی بی زہرا کو جناب امام مظلوم کربلا سے. اللہ روایت کہتی ہے، بس مجلس سنو، مسائل کو لمحے سنو، مجلس تمام ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب 6 ماہ کے شکم مادر میں تھے، جناب ام سلمہ روایت کرتی ہے، تمہیں تو ساکبہ میں روایت ہے، جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ 6 ماہ کے حسین شکم مادر میں ہو گئے. میں نے عجیب منظر بی بی کا دیکھنا شروع کیا. کبھی بی بی مسکرایا کرتی تھی، کبھی باتیں کیا کرتی تھی. میں ایک مرتبہ قریب گئی، جا کے کہا بی بی آپ تنہائی میں کس سے باتیں کرتی ہیں؟ بی بی کہتی تھی اے ام سلمہ میرے شکم میں جو میرا بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے. اللہ دار دن گزرتے گئے. ایک دن نماز فجر کے لیے جیسے ہی بی بی مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی، نماز فجر ادا کی. نماز فجر کے بعد جیسے ہی تاقیبات نماز فجر کے لیے بیٹھی، ام سلمہ کہتی ہے کہ جس کمرے میں بی بی نماز پڑھتی تھی ایک چیخ مار کر رونے کی آواز آئی. میں فوراً کمرے میں گئی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی خیریت تو ہے؟ آج آپ کا گریہ اتنا شدید کیوں تھا؟ بی بی زہرا رو کے گئی ام سلمہ یہ میرا بچہ جو مجھے روز گفتگو مجھ سے کرتا تھا آج مجھے سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا امہ ہو انا ولدو کے ابشان. اے ماں تم پر میرا سلام، میں تیرا پیاسا بیٹا. جزاکم اللہ خدا پہ غمزدہ سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. اے اماں تم پر میرا سلام، میں تیرا پیاسا بیٹا. اللہ دار جناب ام سلمہ کہتی ہے چلیے اپنے بابا کو یہ واقعہ بیان کیجئے. بی بی کہتی ہے دوبارہ ہوا تو جائیں گے. ام سلمہ کہتی نماز ظہرین کے بعد جیسے ہی میری شہزادی مصلی عبادت میں بیٹھی تاقیبات کو انجام دینے کے لیے، اب گریہ اور زیادہ شدید تھا. میں قریب گئی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا تو ام سلمہ میرا یہ بچہ تجھے سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا امہ ہو انا ولد کے بریان. اے ماں تم پر میرا سلام، میں میرا بے کفن بیٹا. بس ہزاروں مجلس ختم ہو گئی. پھر ام سلمہ کہتی ہے چلیے آپ چل کے بیان کریں. نہیں اگر دوبارہ ہوا تو چلیں گے. جو عزاداروں جناب ام سلمہ کہتی مغربین کی نماز کا وقت ہوا، بی بی تعقیبات کے لیے بیٹھی. جیسے ہی تعقیبات ذرا نے شروع کیے چیخ مار کے نبی کی بیٹی نے گریہ کرنا شروع کیا. ام سلمہ کہتی ہے یہ گریہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ مجھے لگ رہا تھا میرا کلیجہ باہر آ جائے گا. میں قریب گئی، میں نے قدموں پہ سر رکھا. میں نے کہا بی بی اب کیا ہوا؟ بی بی کہتی ہے ام سلمہ بتاؤں گی مگر اب تمہیں نہ بتاؤں گی، مجھے نہ میرے بابا کے پاس لے کے چلو. اللہ تعالی جناب زہرا رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. جیسے ہی رسول نے چہرے بطول کو دیکھا ایک مرتبہ ہاتھوں کا بوسہ لیا، اپنی جگہ بٹھایا. بٹھا کے رسول کہتے فاطمہ خیریت تو ہے؟ چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے آج صبح سے روتی رہی ہو. اللہ تعالی بیوی نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا. بیوی کہتی صبح کی نماز کے بعد میرا بچہ مجھے سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا امہ ہو انا ولد کے ابشان. ظہرین کے بعد سلام کرنا السلام علیکم یا امہ ہو انا ولد کے بریان. بابا قیامت ہو گئی. بعد مغرب میں اس بچے نے سر سینہ بھی ہو گیا اگر میں جملہ پہنچانے گیا. عزادارو بعد مغرب میں جناب فاطمہ کہہ رہی ہے بابا بعد مغرب میں اس بچے نے مجھے عجیب قسم کا سلام کیا. مجھے سلام کر کے میرا بچہ کہتا ہے السلام علیکم یا امہ ہو انا ولد کے سہقان. اے ماں میں تیرا سہقان بیٹا. اب سنو گے جانتے ہو عربی میں سہقان کسے کہتے ہیں؟ عزادارو آپ بہتر سمجھو گے کوئی
جب गेहूं के एक दाने को दोनों चक्कियों के पार्ट में रख के पीस दिया जाता है और इतनी देर तक पीसा जाता है वो गेहूं आटे में न बदल जाए। इमाम कह रहे अल्लाह तुम पर मेरा सलाम, मैं घोड़ों की टापों के दरमियान पिसा हुआ बेटा। سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون